برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے 4 جولائی کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کر کے اپنی پارٹی کے کئی ارکان سمیت سب کو حیران کر دیا ہے۔ عام خیال یہ تھا کہ وہ موسم خزاں میں انتخابات کروائیں گے تاکہ ان کو ملک کی معیشت کو مزید بہتر کرنے کا وقت مل سکے، تو رشی سونک نے وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیوں کیا اور ملک کے عوام خاص طور پر پاکستانی نژاد آبادی کیا سوچ رہی ہے؟ میں ہوں جاوید سمرو اور آج سیربین میں ہم برطانوی وزیر اعظم کے غیر متوقع اعلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اپوزیشن کی لیبر پارٹی مطالبہ کرتی رہی تھی کہ عام انتخابات جلد کرائے جائیں، لیکن وزیر اعظم اب تک اس کو مسترد کرتے رہے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ رشی سونک نے اپنا فیصلہ بدلا؟ اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کہ کنزرویٹو حکومت میں عام لوگوں کی زندگی تھی کیسی؟ As an ordinary person living in London, my 3 main issues جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہائی پرائرٹی ہیں میری لسٹ میں، ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم از ویری ویری امپورٹنٹ۔ سیکنڈ تھنگ از کاسٹ آف لیونگ کرائسس، ایز ایوری باڈی نوز کہ انفلیشن ریٹس آر ویری ویری ہائی، جس سے امپیکٹ ہو رہا ہے انرجی پرائسز کے اوپر، جس سے امپیکٹ ہو رہا ہے ہاؤس رینٹلس کے اوپر، جس سے امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کی نارمل کاسٹ آف لیونگ کے اوپر۔ تھرڈ تھنگ آئی وڈ سے جو ہمارے جیسے میرے 2 بچے ہیں اور میرے دونوں بچے جو ہے وہ اسٹیٹ فنڈڈ اسکول میں جاتے ہیں، اور میرا پریفرنس یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ فنڈڈ اسکول جو ہے وہ اپروپریٹ فنڈڈ ہوں تاکہ وہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے دیں۔ ہم نے اپنی پرسپیکٹیو سے دونوں بچوں کو اپنے ایریا کے بیسٹ اسکولس میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اگر وہ لوگ بہت زیادہ فنڈ ان کا ریسٹرکٹ ہوگا اور ان کی ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹ ہوں گی تو بچے جو ہیں وہ آن این اوور آل بیسس ان کا لیک آف انٹرسٹ بہت کلیئر ہوتا رہتا ہے پڑھائی کے پرسپیکٹیو سے۔ اسکول سے بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے کہ ان کے پاس فنڈنگ ریسٹرکٹڈ ہے، اب وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں لیکن وہ بغیر پیسوں کے نہیں کر سکتے، تو لوکل کاؤنسلس کو یہ سب کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ پہلے بریگزٹ اور بعد میں کووڈ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک سست معیشت، انفلیشن یا مہنگائی اور انتہائی اونچے انٹرسٹ ریٹ کا شکار رہا ہے۔ اس دوران کنزرویٹو پارٹی میں اندرونی سیاسی لڑائی بھی جاری رہی اور کم از کم 3 پرائم منسٹر بدلے۔ اب جب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا ہے تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ Like development in Guernsey, maybe more street lighting. I'd say a long-term strategy for the National Health Service. What is important is for a party to lay out a policy on the NHS that not only shows immediate improvement, but also shows improvements in the long term. Prices کو کنٹرول ہونا چاہیے، ان کو اس کے لیے کوئی نیو اسٹریٹجی گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ آئے دن سنتے ہیں کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، یا بہت زیادہ یہ مسائل ہو گئے ہوئے ہیں۔ عام لوگوں کے مسائل ظاہر ہے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ان کا اظہار سادہ الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن ماہرین کی کیا رائے ہے؟ الیکشن کن ایشوز پر لڑا جائے گا؟ سب سے بڑے الیکشن ایشوز تو وہی ہونے والے ہیں جو ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں، NHS، ویٹنگ لسٹس، اکانومی کی پوزیشن اور کاسٹ آف لیونگ کرائسس اور امیگریشن، جو یہ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی ٹاپک رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ اور دوسرا جو ایشو جو ہماری ایشین کمیونٹیز میں جہاں زیادہ مسلمان لوگ ہیں، جہاں ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، وہاں پہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو سفرنگ ہے جو پاکستان کے لوگوں کی، ابھی وہ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیپ اور ایموشنل ٹاپک ہے اور لوگ بہت فیل کر رہے ہیں اس چیز کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پولیٹیشنز، پرانے اور نئے پولیٹیشنز سب اس چیز کو اکنالج کریں اور سیز فائر کو پش کریں۔ برطانیہ میں عام انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کاسٹ آف لیونگ ہے۔ شہریوں کی آمدنی ان کے اخراجات سے مسابقت نہیں رکھتی اور دن بدن یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگرچہ 2022 اور 2023 کے آخری مہینوں کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ برطانیہ میں دوسرے یورپی ممالک کی نسبت ڈسپوزیبل انکم میں بہتری آئی ہے، لیکن اگر اسے 2019 کے آخری 3 مہینوں سے کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح کمی ہوئی ہے اور یورپ میں یہ 6 نمبر پہ ہے۔ تمام تازہ ترین اوپینین پولز اور بائی الیکشنز کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی عوامی حمایت میں کمی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ رشی سونک نے جلد انتخابات کرانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کافی عرصے سے، کافی ہفتوں سے رشی سونک صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں
کہ اکانومی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے, تھوڑی اسٹیبل ہو رہی ہے, اور ان کو شاید لگا کہ اچھا ٹائم ہے, اگر ان کے چانسز ہیں جیت کے تو شاید ابھی اچھا ٹائم ہے, تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہے. لیکن اپوزیشن تو یہی کہیں گے, تو دس از ناٹ دا کیس کہ اکانومی تو اسٹال ہو گئی ہے, بالکل ایک قسم کی بند ہو گئی ہے, اور کوئی امپروومنٹس میں نہیں آ رہی ہے اکانومی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں, اور یہ ایک ڈیسپریشن موو ہے, ڈیسپریٹ پرائم منسٹر کی ایک ڈیسپریٹ موو ہے, تو یہی ہونا ہی تھا. ایک اور جو فیکٹر ہو سکتا ہے, انٹرنل پریشر پارٹی سے, کنسرویٹو پارٹی سے انٹرنل پریشر کافی ہے وزیر اعظم صاحب پہ کہ وہ الیکشن کال کریں. برطانیہ میں یوں تو کئی سیاسی پارٹیاں ہیں, لیکن کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی دو سب سے بڑی پارٹیاں ہیں, اور حکومت عام طور پر ان میں سے کسی ایک پارٹی کا لیڈر بناتا ہے. اس بار رشی سونک کے مد مقابل لیبر پارٹی کے رہنما سر کیئر سٹارمر ہیں. دونوں کی سیاست اور شخصیت پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. 13 فروری 2020 کو 39 سالہ رشی سونک دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کے وزیر خزانہ بن گئے اور اگلے 2 برسوں میں برطانیہ کے پہلے نان وائٹ وزیر اعظم. رشی سونک کے بھارتی نژاد والدین مشرقی افریقہ سے برطانیہ آئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم پرائیویٹ اسکول سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹیوں کا رخ کیا. دوسری جانب تمام اوپینین پولز میں آگے سر کیئر سٹارمر پیشے کے اعتبار سے بیرسٹر ہیں. ایک کٹر سوشلسٹ ٹول میکر کے گھر پیدا ہونے والے کیئر سٹارمر نے ابتدائی تعلیم سرکاری اسکول میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لیڈز اور آکسفورڈ یونیورسٹی گئے. 2015 میں پہلی بار ایم پی بننے والے کیئر سٹارمر 2019 میں اس وقت لیبر پارٹی کے سربراہ بنے جب پارٹی اپنی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہوئی. سیاست، امیدوں اور امکانوں کی تو بات ہو گئی، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ برطانیہ کا سیاسی نظام کیسا ہے اور یہاں الیکشن کیسے ہوتے ہیں. برطانیہ میں دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کی 650 نشستوں کے لیے ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. تاہم وزیر اعظم مدت پوری ہونے سے پہلے بھی شاہ برطانیہ سے پارلیمان توڑنے کی درخواست کر کے جنرل الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے. امیدواروں کی اکثریت کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، مگر کچھ امیدوار آزاد حیثیت میں بھی لڑتے ہیں. امیدوار اور ووٹر کی کم سے کم عمر 18 برس ہونی چاہیے. پولنگ والے دن ووٹر صبح 7 سے رات 10 بجے تک ووٹ ڈال سکتے ہیں. انتخابی نتائج کے بعد بادشاہ زیادہ سیٹیں جیتنے والے پارٹی کے سربراہ کو وزیر اعظم بننے اور حکومت سازی کی دعوت دیتا ہے. دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کا سربراہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتا ہے. ہنگ پارلیمنٹ یعنی کسی بھی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہ ہونے کی صورت میں زیادہ نشستوں والی پارٹی کسی کو ملا کر مخلوط حکومت بنا لیتی ہے. اوپینین پولز بتاتے ہیں کہ لیبر پارٹی کو سبقت حاصل ہے، لیکن انتخابات میں ابھی 6 ہفتے باقی ہیں اور جب تک ووٹ ڈالے اور گنے نہیں جاتے تب تک کچھ بھی فائنل نہیں. سیاست میں کبھی ایک ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے. رشی سونک کی زندگی کی یہ سب سے بڑی بازی ہے اور وہ اس پر سب کچھ لگا دیں گے. لیکن عوام کی امید یہ ہے کہ انتخاب میں جیت کر جو بھی حکومت بنائے وہ صحت، تعلیم، روزگار اور غربت کے مسائل حل کرے. کاسٹ آف لیونگ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور شاید حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک سوشل میڈیا پر شیئر کریں. اور اگر سیربین کے پرانے پروگرام دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.